آج ویو 360 میں امریکی صدارتی امیدواروں کے ووٹروں سے بہتر معیشت کے وعدے، دونوں کے مجوزہ پروگرام ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے تقریباً ہر صدارتی انتخاب میں ہی امریکی معیشت ایک اہم ایشو ہوتا ہے۔ صدارتی امیدواروں کا معاشی منشور جہاں ووٹرز کو کسی امیدوار کے حق پہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، وہیں امریکہ اور دنیا بھر کے ماہرین معاشیات اور پالیسی ساز نئے صدر کے مجوزہ معاشی پلان پر نظر رکھے ہوتے ہیں۔ 1980 میں سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن کا صدارتی مباحثے میں امریکیوں سے یہ سوال کہ وہ 4 سال پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال ہیں بہت مقبول جملہ رہا، اور اس کے بعد سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے معاشی مشیر کا یہ جملہ کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ۔ بیورو آف اکنامک انالیسس کے مطابق کووڈ کے بعد سے امریکی معیشت مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ ملک میں ملازمتوں کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں اور مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیسے دونوں صدارتی امیدواروں کی معاشی پالیسیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں محض 2 ماہ سے بھی کم کا عرصہ باقی رہ گیا ہے اور دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس اگلے ہفتے ہونے والے اپنے پہلے مباحثے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں معیشت ایک انتہائی اہم موضوع ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں معیشت اور کاملا ہیرس دونوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ہم کاملا ہیرس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ امریکی عوام، خاص طور پر محنتی یا متوسط طبقے کے امریکیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتی۔ وہ آپ کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچتی۔ جبکہ ہیرس کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کارپوریشنز کے ٹیکسز میں کٹوتیاں کر کے ملازمت پیشہ خاندانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ متوسط طبقے کی ترقی میری صدارت کا ایک واضح ہدف ہوگی۔ She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging, and she'll cut housing costs by taking on corporate speculators. پولیٹیکل کنسلٹنٹ ہینک شائنکاف کے مطابق اس الیکشن میں ووٹرز کے لیے معیشت ایک اہم معاملہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جسے کاملا کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ لوگ پیٹرول پمپ پر زیادہ قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں اور ان کی روٹی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے، اور ان مصنوعات کو بنانے والے انہیں ادا کی گئی رقم کے بدلے کم مقدار کیوں دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے نائب صدارتی امیدوار JD وینس کا کہنا ہے کہ کاملا کو ووٹ دینے کا مطلب مزید امریکی ملازمتوں سے محروم ہونا ہے۔ تمام اہم مفادات کے بارے میں سوچیں، اس ملک کی کمزور بیوروکریسی اور وہ لوگ جو آپ کی نوکریاں چین بھیج کر امیر ہو گئے، وہ کاملا ہیرس کی جیت چاہتے ہیں۔ انہیں ہرانے اور ان سے لڑنے کا واحد راستہ اس نومبر کے بیلٹ باکس کا ہے۔ کاملا کے نائب صدارتی امیدوار ٹم والٹز کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس امریکی ورکرز کے لیے عزم رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور JD وینس کے ذہن میں اس سے کچھ مختلف ہے۔ یہ لوگ محنت کش طبقے کے بارے میں صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ان کا کیسے فائدہ اٹھایا جائے، انہیں ادائیگی کیسے نہ کی جائے۔ ہر موقع جو انہیں ملا، انہوں نے ورکرز اور اجتماعی طور پر سودے طے کرنے کی صلاحیت کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ انتخابات سے تقریباً 2 ماہ قبل یہ ایک کانٹے کا مقابلہ ہے۔ رائے عامہ کے بیشتر جائزے دکھا رہے ہیں کہ قومی سطح پر کاملا کو ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہے۔ ریاست مشیگن کے ووٹر ڈیوڈ مارٹینز ٹرمپ کے حامی ہیں۔ وہ ایک سچے محب وطن امریکی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود سے زیادہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی کی مدد کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ریاست جارجیا کی ووٹر بیکا رش کاملا ہیرس کی حامی ہیں۔ یہ 2024 ہے، ہمیں نئی توانائی کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک نئے روشن مستقبل کی ضرورت ہے۔ اپنی سیاسی مہم جاری رکھنے کے دوران ٹرمپ اور ہیرس اگلے ہفتے کا زیادہ تر حصہ 10 ستمبر کو ہونے والے اپنے پہلے صدارتی مباحثے کی تیاری میں گزاریں گے۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
ریپبلکن پارٹی کا عمومی معاشی ایجنڈا کاروباروں کو زیادہ مراد دے کر معیشت چلانا ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی دولت مند افراد اور بڑے کاروباروں پر ٹیکس لگا کر جمع ہونے والے پیسے سے معیشت چلانے کی خواہش مند رہی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ اور نائب صدر کاملا ہیرس کی امریکی معیشت کے لیے پالیسی بھی اسی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دونوں ہی متوسط طبقے کے ووٹرز کو اپنی معاشی منشور کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ امریکہ میں درآمد ہونے والی اشیاء پر 10 سے 20% تک ٹیکس لگا کر ملک کے اندر نوکریاں پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کاملا ہیرس متوسط طبقے کے لیے گھر خریدنے اور والدین کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کے وعدے کرتی نظر آتی ہیں۔ ٹرمپ بڑے کاروباروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور 21% کارپوریٹ ٹیکس کو کم کر کے 15% کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، جبکہ کاملا ہیرس اسی ٹیکس کو بڑھا کر 25 سے 28% کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ہم امریکی ووٹرز میں ان وعدوں کی مقبولیت کا جائزہ لیں تو ایسوسیٹڈ پریس کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق 45% امریکیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ بہتر طور پر معیشت کو سنبھال سکیں گے، جبکہ کاملا ہیرس پر یہ اعتماد صرف 38% ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے ملکی معیشت کے لیے اپنا جو منشور دیا تھا، اس میں دونوں ہی افراط زر میں کمی اور ملازمین پر وفاقی ٹیکسوں میں کمی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ووٹروں کو باہم یکجا کرتا ہے تو وہ معیشت ہے۔ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 25 سینٹس، کبھی 50 سینٹس، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی جیب پر بھاری نہ ہو۔ نومبر کے انتخابات سے پہلے دونوں حریف نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ افراط زر پر مرکوز کر رہے ہیں۔ میں صدر منتخب ہو گئی تو میری اولین ترجیح ہوگی کہ میں قیمتوں میں کمی کروں اور تمام امریکیوں کے لیے معاشی تحفظ میں بھی اضافہ کروں۔ کیا یہاں موجود لوگوں میں کوئی کاملا ہیرس اور بددیانت جو بائیڈن کے دور میں خود کو اتنا دولت مند محسوس کرتا ہے جس قدر وہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کرتا تھا؟ کیا کاملا ہیرس اور بددیانت جو کے دور میں کوئی چیز زیادہ سستی ہے؟ کاروباری کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے پر وفاقی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے خاص طور پر گوشت فراہم کرنے کی صنعت کو مخاطب کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافے کے ذریعے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ایک صدر کی کوئی واحد پالیسی اتنی مؤثر ہو کہ افراط زر کو اس کی موجودہ سطح سے اس جگہ لایا جائے جو معیشت کے لیے طویل عرصے سے فیڈرل ریزرو کا ہدف ہے، یعنی 2% تک۔ اگرچہ امریکی اب بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تاہم گزشتہ ماہ مارچ 2021 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کا سال بسال افراط زر کم ہو کر 3% ہوا تھا اور خریداری کے اعداد و شمار بہتر ہوئے، بے روزگاری کم ہوئی، اور بیشتر ماہر معاشیات افراط زر کے بارے میں مزید خبردار نہیں کر رہے۔ تاہم معیشت کی مجموعی صورتحال اب بھی ووٹرز کی اہم تشویش ہے اور انتخابی مہم میں حریف کو ہدف بنانے کا ایک پوائنٹ بھی۔ ہم اس نااہل سوشلسٹ پاگل کو مزید 4 سال اپنی معیشت کو ناکام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا۔ میرے منصوبے کا موازنہ اس سے کیجیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ارب پتیوں کو ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر سال ہر سال چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ کاروباری ٹیکسوں میں $10 کھرب سے زیادہ کمی کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں امیدواروں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خدمات اور میزبانی کی صنعت کے کارکنوں کو ملنے والی ٹپس پر وفاقی ٹیکس کم کر دیں گے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے فاسٹ فوڈ کے شعبے سے وابستہ افراد اور کم آمدنی والے دیگر ملازمین کو جنہیں ٹپس نہیں ملتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس پر لاگت آئے گی اور اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ملازمین ہیں اور اس سے ان بہت سے لوگوں کے لیے دروازہ نہیں کھل جائے گا جو ہو سکتا ہے اپنے بونسز اور کارکردگی کے رقوم کو ٹپ بنا کر خود کو ٹیکسوں سے آزاد کروا لیں۔ معیشت کے مسئلے پر رائے عامہ کے جائزوں میں اس سے پہلے ٹرمپ کو صدر بائیڈن پر برتری حاصل تھی۔ اب کم از کم رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹر دونوں امیدواروں کو تقریباً یکساں قابل اعتبار تصور کرتے ہیں، 42% ہیرس کو اور 41% ٹرمپ کو۔ پیٹسی وڈاکسوارا کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ مختلف جائزے ہیں اور مختلف اوپینین اور مختلف نمبرز ہمارے سامنے ہیں۔ امریکی انتخابی مہم میں معیشت کتنا اہم ایشو ہے اور دونوں امیدوار اس کو کتنی اہمیت اور توجہ دیتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ماہر معیشت اور استاد ڈاکٹر ثاقب رضاوی سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، بہت شکریہ۔
سابق صدر ٹرمپ اگر آتے ہیں تو معیشت پہ کیا فرق پڑے گا، اور اگر کاملا ہیرس جیتتی ہیں تو معیشت کس طرح چلے گی امریکہ کی؟ السلام علیکم اسد. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنے فیکٹرز ہیں کہ صرف گورنمنٹ پالیسی سے آپ اس کو افیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹلی چینج نہیں کر سکتے. تو آپ کے سوال کے جواب میں فار ایگزامپل لیٹس سی کہ یہ پالیسیز کیا پرپوز کر رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کینڈیڈیٹس پالیسیز پرپوز کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشنز پالیسیز پرپوز کر سکتی ہیں، وہ آؤٹ کم گارنٹی نہیں کر سکتی کہ انفلیشن کو کیا ہوگا، ڈیٹ کو کیا ہوگا، اکنامک گروتھ کو کیا ہوگا. تو جہاں تک ٹیکس پالیسی ہے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے ایز لانگ ایز پارلیمنٹ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کرنٹ جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے وہ ہے 21%، وہ اس کو کم کر دیں گے ٹو 15%، اور کاملا ہیرس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو انکریز کر دیں گی ٹو 28%. اب اس میں دونوں طرف یہ رائے ہیں کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ لوور ٹیکس کارپوریشنز پہ جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے لیے بہتر ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جب ہائر ٹیکس کارپوریشنز کو اپنا فیئر شیئر دینا چاہیے اور اس سے جو ریونیو اکٹھا ہوگا وہ پاورٹی ایلیویشن وغیرہ کے کانٹیکسٹ میں جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب انٹرپٹ کر رہا ہوں مڈل میں، صرف یہ بتائیے گا کہ دونوں جو آپ نے کہا کہ 15% ٹیکس ہو سکتا ہے یا 28%، دونوں کی پالیسیز یا مجوزہ پالیسی کے مطابق ڈویبل ہے، ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ہو سکتے ہیں اگر کانگریس جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو. اب پیچھے یہ ہوتا رہا ہے کہ سینٹ اور کانگریس دونوں میں دونوں پارٹیز کے مارجنز بہت نیرو ہیں، تو وہاں ایک طرح کا گریڈ لاک ہو جاتا ہے. جو بائیڈن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے 2-3 سال میں کئی ایسے پلانز جو تھے وہ پاس کروا لیے جو ادروائز پہلے کبھی پاس نہیں ہوئے تھے. فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سینٹ اور پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے. اس وقت یہ ہے کہ یہ کیمپینز جو ہیں یہ کیا پرپوز کر رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ٹیکس کے زمرے میں ہی میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے جو 2017 میں ٹیکس ریلیف دی تھی وہ اس کو پرماننٹ کر دیں گے. وہ ریلیف بیسیکلی گئی تھی کارپوریشنز کو اور ویلتھی امریکنز کو. کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف ان لوگوں کی ریلیف پرماننٹ کریں گی جو $400,000 سے کم ارن کرتے ہیں، باقی وہ ایکسپائر ہو جائیں گے ٹیکس ریلیف جو تھی، جس سے ریونیو بڑھے گا. ڈاکٹر ثاقب، اگر اس 2007 کے جو ٹیکس ریلیف میجرز تھے اس پہ اگر آپ کچھ اور بتا سکیں تو؟ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے 10 سال کے لیے وہ انٹروڈیوس کیے تھے اور یہ 2017 میں انٹروڈیوس ہوئے تھے، اور اگلے سال کے 1-2 سال میں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے. 2027 میں ایکسپائر ہو جائیں گے. جی، نیکسٹ ایڈمنسٹریشن آئے گی. تو کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ انہیں ایکسپائر ہونے دیں گی ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے جو $400,000 سے اب تک اپ ٹو دیٹ پوائنٹ کماتے ہیں. ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان سارے جو ٹیکس ریلیف تھی اس کو پرماننٹ کر دیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ریلیف لارجلی کارپوریشنز اور امیر لوگوں کو گئی تھی. اس سے ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے اسد کہ ٹریڈ پالیسی پہ دونوں کے ویوز کچھ ایک جیسے ہیں اور کچھ مختلف ہیں. ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ 20% یونیورسل ٹیرف امپوز کر دیں گے، اور چائنا کی پروڈکٹس پہ امپورٹس پہ 60% ٹیرف امپوز کر دیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ میجر جو ہے یہ اکنامک گروتھ کو سلو کرے گا، کیونکہ بہت سی امپورٹس جو ہیں وہ را مٹیریل ہیں ان کمپنیز کے لیے جو امریکہ میں پروڈکٹس بناتی ہیں. انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا ڈاکٹر ثاقب اس سے، اگر یہ ہم اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ 20% ٹیرف لگتا ہے اگر سابق صدر ٹرمپ واپس آتے ہیں، یا کاملا ہیرس بھی جس طرح سے کچھ ڈسکریج کرنا چاہتی ہیں اور جابس واپس لانے کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں، تو اس سے انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا؟
اس پہ ڈیفینیٹلی انفلیشن بڑھے گا. فرق دونوں کی پالیسیز میں یہ ہے کہ کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ سلیکٹیولی ٹیرف امپوز کریں گی، جس طرح کے بائیڈن ہیرس کیمپین نے ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی چائنا پہ ٹیرف امپوز کیے ہوئے ہیں، الیکٹرک وہیکلز پہ، بیٹریز پہ اور ان چیزوں پہ. لیکن ٹرمپ اور ان کے پرپوزل میں ڈفرینس یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونیورسل ٹیرف ہوگا، جو بھی امپورٹس ہوں گی ان پہ وہ ٹیرف 20% لگے گا، چائنا پہ 60% لگے گا. اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ایک ملک کسی ملک کی پروڈکٹس پہ ٹیرف لگاتا ہے تو وہ دوسرا ملک پھر ریٹیلیٹ کر کے ٹیرف لگاتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوتا ہے. تو ٹیرف سلیکٹیولی تو کچھ انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ یونیورسل ٹیرف جو ہے یہ تقریباً ہر ایک کا یہ خیال ہے اکانومسٹ کا کہ یہ گروتھ کو بھی سلو کریں گے اور یہ انفلیشن بڑھا دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس طرح آپ نے مینشن کیا اس سے پہلے کہ صدر کے بس میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کمپوزیشن جو بنتی ہے کانگریس کی اسی حساب اور اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں امریکی صدر کتنی پالیسی چینج کر سکتا ہے، معاشی پالیسی کس حد تک چینج ہو سکتی ہے، اور پوری امریکہ کی جو معیشت کا حجم ہے اس کے حساب سے کتنا امریکی صدر یا انتظامیہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح پہلے کہ کانگریس آپ کو سپورٹ کرتی ہے نہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ میجرز کتنے پاپولر ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، اوباما کیئر جس کو افورڈیبل کیئر تھا اس کو ریپبلکنز نے بہت اپوز کیا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ بہت پاپولر ہو گیا. تو ڈسپائٹ کہ ریپبلکنز اس کو اپوز کرتے رہے، ٹرمپ نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ میجر جو ہے وہ سروائیو کر گیا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی میجر پہ پبلک سپورٹ کتنی ہے اور کانگریس آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ کانگریس مین بھی الٹیمیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ووٹرز کیا چاہتے ہیں. تو امریکن پریزیڈنٹ کافی حد تک پرپوزلز پیش کر سکتا ہے اور پالیسی کو چینج بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اکانومی کو کمانڈ نہیں کر سکتا، تو سٹیئر نہیں کر سکتے اس طرح سے اکانومی. تو امریکیوں کے لیے ملک کی معیشت کتنی اہم ہوتی ہے باقی ایشوز کے مقابلے میں؟ جب ہم ووٹرز کی بات کرتے ہیں ان کی معیشت پہ کتنی توجہ ہوتی ہے اور یہ کتنا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے جب وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں اس الیکشن میں انفلیشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں یہی ریزلٹس آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انفلیشن سے پریشان تھے، اور وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں. اکانومی اگر تو اچھی ہو تب تو ووٹرز توجہ نہیں کرتے زیادہ، لیکن اکانومی امپورٹنس اختیار کر جاتی ہے پولیٹیکلی جب وہ خراب ہو. تو اس وقت امریکہ میں یہ ہے کہ انفلیشن زیادہ رہا ہے، جو لوگوں کو ابھی تک پریشانی ہے اس سے اکنامک گروتھ ٹھیک ٹھاک رہی ہے، امپلائمنٹ اچھی رہی ہے. تو اکانومی کے صرف ایک ایسپیکٹ پہ زیادہ لوگ توجہ کر رہے ہیں اور وہ ہے انفلیشن. تو اگر ہم انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہیں اور اوور آل جو پالیسیز اب تک بن رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں، تو معاشی پالیسیاں کس کی ہیں جو امیدوار کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں اس وقت، اور آپ کے خیال میں وہ زیادہ قابل قبول ہوں گی ووٹرز کے لیے؟ دیکھیں بہت سے جو اکانومسٹ ہیں جو یہ ماڈلز رن کرتے ہیں اکانومی کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو کاملا ہیرس نے پرپوزلز دیے ہیں وہ زیادہ اسپیسیفک بھی ہیں اور وہ ماڈریٹ بھی ہیں جن کے پاس ہونے کا زیادہ امکان ہے. اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرپوزلز پیش کیے ہیں وہ کافی ڈراسٹک قسم کے ہیں. فار ایگزامپل ہاؤسنگ میں کاملا ہیرس نے یہ کہا ہے کہ جو نئے فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ہوں گے انہیں 25,000 کی سپورٹ ملے گی فار ڈاؤن پیمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سلوشن پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ امیگرینٹس جو ہیں انڈاکیومنٹ امیگرینٹس ان کو امریکہ سے ڈپورٹ کر دو تو پھر ہاؤسنگ اویلیبل ہو جائے گی. تو یہ جو ہیں پرپوزلز یہ سیریس نہیں ہیں کہ آپ ہاؤسنگ کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں ڈپورٹیشن کر کے. دوسرے یہ بھی ہے کہ ہاؤسنگ کا جو آج کل امریکہ میں ایشو ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی کنسٹرینٹ کا ہے. پچھلے کئی سالوں میں انف ہاؤسنگ یونٹس کریٹ نہیں ہوئے.
تو کاملا ہیرس ایک پرپوزل یہ دے رہی ہیں کہ ان کمپنیوں کو ٹیکس بریک ملے جو ہاؤسز بلڈ کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جو لوگ جن کو واؤچرز وغیرہ مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لو انکم لوگوں کو، وہ واؤچر ختم کر دو تاکہ وہ پھر ہاؤسنگ ڈیمانڈ نہ کریں. تو اس میں آن بیلنس یہ لگتا ہے کہ کاملا ہیرس کا پرپوزل ہاؤسنگ کے بارے میں بہتر ہے. تو اگر ہم اس طرح سے ڈاکٹر ثاقب اگر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ امریکن معیشت جو ہے، امریکن اکانومی جو ہے سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کی ابھی تک، جو بھی پالیسی چینج یہاں پہ آئے گا باقی دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو کس امیدوار کی پالیسی کو ہم باقی دنیا کے لیے کس طرح سے ایکویٹ کر سکتے ہیں اور کیا معنی ہوں گے اس کے لیے؟ یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جو کچھ امریکہ میں ہوتا ہے اس کا ساری دنیا پہ اثر ہوتا ہے. ہم ایک پالیسی لے سکتے ہیں، وہ ہے جس ایک اکانومی دوسری اکانومی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے تھرو ٹریڈ. تو اس میں ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد اکراس دا بورڈ 20% ٹیرف امپوز کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں آنے والی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چائنا پہ ہر امپورٹ جو وہاں سے آئے گی اسے 60% ٹیرف امپوز کر دیں گے. تو امریکہ اس وقت، پچھلے سال امریکہ نے چائنا سے کوئی $400 بلین کی ٹریڈ کی تھی اور باقی دنیا سے کوئی 2.3 ٹریلین کی ٹریڈ کی تھی. تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ ملک جس سے امریکہ ٹریڈ کر رہا ہے اس پہ وہ ٹیرف، اس کی امپورٹس پہ ٹیرف لگا رہا ہے، تو یہ ایک آلموسٹ گلوبل ریسیشن کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ پھر ٹیرف لگائے گا، ٹریڈ کم ہوگی، جب ٹریڈ کم ہوگی تو اکنامک گروتھ کم ہوگی. تو یہ جو ٹیرف والے میجرز ہیں یہ پہلے بھی امپلائے ہو چکے ہیں اور فیل ہو چکے ہیں. تو اگر ہم ان کی پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں، ڈویبل کیا ہے؟ کیونکہ ایک انتخابی نعرے اور انتخابی وعدے ہوتے ہیں، پھر کچھ پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں. جتنی بھی ہم نے اب تک ڈسکشن کی، کتنا پریکٹیکل ہے اس میں سے ہونا؟ دیکھیں، اس میں بہت سے پروگرامز تو ایسے ہیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو آلریڈی ان پلیس ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے، خاص طور پہ اینٹی پاورٹی پروگرامز جو ہیں وہ کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو مینٹین کریں گی اور ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گی. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کٹ کریں گے، جس میں فوڈ سبسڈیز ہیں، جس میں اسکولز میں لنچ پروگرامز ہیں. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. جو اب لوگوں کو ووٹ کی باری آتی ہے تو بہت سی چیزیں جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمپین میں جو پرومسز کرتے ہیں وہ کیری آؤٹ نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ جس طرح بائیڈن ہیرس کیمپین جو ہے، کاملا ہیرس کنٹینیو کریں گی جو بائیڈن ہیرس کیمپین تھی اس کو تھوڑا تھوڑا ٹویک کر کے، تو اس کے سکسیسفل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ وہ پروگرام ان پلیس ہیں اور چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی لاسٹ پہ میرے پاس کو 40 سیکنڈز ہیں. ایک چیز میں چاہوں گا کہ بائیڈن ہیرس جو آپ نے ٹویکنگ کی بات کی، کتنا ڈفرینس ہوگا صدر بائیڈن کی ایگزسٹنگ اکنامک پالیسیز کا اگر کاملا ہیرس آتی ہیں اور آگے جاتے ہوئے؟ بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. ایک فرق تو ظاہر ہو گیا ہے جو کارپوریٹ ٹیکس کا تھا، کہ بائیڈن نے پرپوز کیا ہوا ہے اپنے بجٹ میں کہ وہ کارپوریٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ 38% کرنا چاہتے ہیں. کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ 21% 28 تک لے کے جانا چاہ رہے تھے. 21% کاملا ہیرس 21% سے ہیرس جو ہیں 28 لے کے جانا چاہتی ہیں. تو یہ فرق تو آلریڈی ظاہر ہو گیا ہے. باقی یہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا کیونکہ یہ پریکٹیکلی ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریشن کی کنٹینیوشن ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی، آپ نے کمپریہنسولی ہمیں انالیسس دیا اس بات پہ کہ کس طرح سے امریکی معیشت میں آنے والے صدارتی امیدوار جو ہیں وہ فرق لا سکتے ہیں. ناظرین، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.